کریں گے۔ دوسرا، ہم ہر معاملے میں انڈیا کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہر دوسرا جو میدان ہے اس میں اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے۔ انڈیا والے جو ہیں وہ مریخ پر مشن بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، چاند پر انہوں نے اسپیشلائزڈ اپنا مشن آلموسٹ لینڈ کروا دیا تھا، اور ہم ابھی تک اس بحث سے نہیں نکلے کہ ہمیں محکمہ موسمیات کے ذریعے چاند دیکھنا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھنا ہے، اسپارکو والے دیکھیں گے یا ہمارے علماء کرام دیکھیں گے۔ اور یہ یورپ اور امریکہ میں چونکہ وہاں پہ اسلامی ریاستیں نہیں ہیں تو وہ ریاست عید کا اعلان نہیں کرتی، تو وہ وہاں بھی یہ جو میس کریٹ ہوتا ہے 2-3 عیدوں کا، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے جو مسلمان ہیں خاص طور پر جو پاکستانی ہیں وہ بھی انہی کی مرہون منت ہے۔ وہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں جی ہم سعودی عرب کے ساتھ کریں گے، کوئی کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کریں گے، اور حکومتیں اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب اس لیے نہیں جاتی۔ ویسے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، اور ان سے اسلام آباد دارالحکومت شفٹ کر دیا گیا تھا، اور ایک سیاسی عناد اور دشمنی کی کیفیت تھی۔ مولانا احتشام الحق تھانوی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور انہوں نے اعلان کرا دیا ریڈیو سے ایوب خان نے کہ کل عید ہے، جس کے بعد رات کو 12 بجے مجھے لکھا ہوا اس کے اوپر کہ رات کو 12 بجے ہمیں فتویٰ ملا چھوٹی چھوٹی پرچیوں پر کہ کل عید نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہم رہتے تھے عامر ضیاء صاحب نے جو موڑنے بھی دیکھا ہوگا، کراچی سینٹرل جیل کے سامنے سرکاری مکانات تھے، وہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے۔ تو یہ تو مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں جیل کی جو دیوار تھی اس پہ جا کے بیٹھ گئے تھے، وہاں عید کی نماز سرکاری ہو رہی تھی، اور بڑی مشکل سے مولوی ملا تھا۔ اس مولوی کو لا کے نماز پڑھانی شروع کی تو جیسے ہی وہ سجدے میں گیا مولوی اپنی چپلیں ضرور اٹھا کے بھاگ گیا، نماز پوری نہیں کی اس نے، کیونکہ فتویٰ آ چکا تھا کہ عید آج نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہوتے رہتے تماشے، یہ ہونے دیں، اس کو ہونے دیں۔ آپ 2 پارٹی کی بات کر رہی ہیں، اب 3 پارٹیاں ہو گئی ہیں، اب تو فواد چودھری صاحب بھی آ گئے ہیں، فواد چودھری اور منیب الرحمان اور پوپل زئی اور ہمارے دوست مجد قاسم جو 2017 میں فورس لیو پہ پاکستان سے باہر بھیج دیے گئے تھے تاکہ چاند اکٹھا ہو جائے، وہ چاند اکٹھا ہو گیا تھا اس کے بعد۔ تو کیا طریقہ رہ گیا ہے کہ سب لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے، اکٹھا بٹھا دیا جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایک بار پھر ہم اکٹھی بنا پائیں گے، شاید 2-3 موقع یاد ہوں گے ہمیں۔ اچھا، یہ پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ میں بھی ہے، رضا رومی بتائیں گے آپ کو، وہاں بھی 3-4 عیدیں ہوتی ہیں وہاں پہ شاید، تو اور یورپ میں بھی ہے، یہ وہاں بھی کئی عیدیں ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے بنا دیں، جس کو جو چاہے عید بنا لے، کوئی شکر کی عید بنا لے، کوئی کرونا کی عید بنا لے، کوئی فواد چودھری کی بنا لے، کوئی منیب الرحمان کی بنا لے۔ عامر ضیاء صاحب، ہم عید ایک ساتھ بنا سکیں گے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ کہ جنگ ہسائی کے لیے ہم نے ایک بڑے آسان کام کو بڑا پیچیدہ کر دیا ہے۔ 21ویں صدی میں لوگ مریخ کو پتہ نہیں کہاں سورج کی تصاویر قریب سے لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارے جو ہیں لوگوں کو چاند نظر نہیں آتا۔ تو یہ بڑا میرے خیال میں مذاق خیز سی بات ہے۔ آج کے دور میں رویت ہلال کمیٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو آپ یہ تو محکمہ موسمیات کو یہ کام دے دیں، یا مطلب ہے جو آپ کی منسٹری آف سائنس اور حکومت جو اعلان کرے وہ کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پھر گناہ ثواب وہ غلط کرتے ہیں تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ ہم حکومت کے حکم کی تعمیل کریں، اور حکومت جس دن حکم دے ایک دن ہم لوگ عید منا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تنازع اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے ہمیشہ سے کمزور رہی ہے، چاہے وہ فوجی حکومت ہو، جیسا کہ انہوں نے بھی واقعہ بتایا بڑا میرے خیال آنکھیں کھولنے والا تھا ایوب خان کے دور کا، چاہے ہماری جمہوری حکومت ہو، ہماری ریاست جو ہے وہ ان مولوی حضرات کی بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے۔ اور یہ مطلب ہے اگر منیب صاحب سے پوچھا جائے کہ جی آپ کو محکمہ موسمیات پر اعتبار نہیں ہے اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اعتبار نہیں، تو اتنی بڑی دوربین کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں تو دوربین نہیں ہوا کرتی تھی، تو آپ دوربین بھی استعمال نہ کریں، آپ لاؤڈ اسپیکر بھی استعمال نہ کریں، جو بھی آپ جدید چیزیں، چشمہ آپ لگاتے ہیں، گھڑی ہاتھ میں پہنتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر تو آپ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلام، دین اسلام جو ہے ایک مطلب مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے، اس میں کوئی غیر سائنسی، غیر منطقی بات نہیں ہے، اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی پاپائیت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ وہ میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا، ہمارے یہاں پاپائیت نہیں ہے، حکومت وقت جو ہے وہ فیصلے کر سکتی ہے
یہ یورپ کا ایوولوشن اس طرح ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت کا جھگڑا رہتا تھا اس سے، کبھی پارلیمنٹ سے، کبھی چرچ سے. ہمارے ہاں جو ہے مطلب ہے کہ حکومت جو حکمراں ہوتا تھا، خلیفہ وقت ہوتا تھا، سلطان ہوتا تھا، وہ سب کو ایک مطلب ہے لاٹھی سے ہانک دیا کرتا تھا. تو آج اگر ہمارے ملک میں جمہوریت ہے تو وہ اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس ہونا چاہیے اور حکومت فیصلہ کرے. انہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے اور یہ لوگ تو اقلیت میں، اگر ایک بار حکومت اعلان کر دے کہ جی ہم 24 کو منائیں گے، فواد چودھری صاحب یہ اعلان کر دیں جی اب یہ ہے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. میرے خیال میں جو اکثریت ہے پاکستانیوں کی اعتراض نہیں ہوگا. یہ چھوٹے موٹے مولوی جو بیٹھ کے ادھر ادھر کرتے رہیں گے، یہ کرتے رہیں. ان کی جو عید ہے، انہوں نے تو ہمیشہ تفرقہ پیدا کیا ہے، لوگوں کو متحد کرنے کی جگہ تقسیم کیا ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کے زمانے سے، علامہ اقبال نے ان کے اوپر مطلب ہے شاعری کی، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ زاہد کا کیا ہوتا ہے، شیخ کیا ہوتا ہے، مولوی کیا ہوتا ہے، اور مجاہد کی اذاں کیا ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھی عوام جو ہے وہ منقسم ہوگی مجاہد کی اذاں. اور تو یہ ساری باتیں ہماری اب کوئی پرانی یہ جھگڑا چل رہا ہے اور ہمیشہ سے مطلب ہے میرے خیال میں کئی ملکوں نے مسئلہ حل کیا. سعودی عرب میں مطلب ہے جو حکومت اعلان کرتی ہے لوگ مانتے ہیں، ترکی میں جو حکومت اعلان کرتی ہے مانتے ہیں. بھئی تو ہمارا کوئی انوکھا مولوی ہے، یہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آتا، یہ کوئی منطقی بات سنتا نہیں ہے، صرف لوگوں کو تفرقے کے اوپر اور سیکٹیرینزم پہ تقسیم کرتا ہے، لڑاتا ہے، کبھی دیوبندی بریلوی، کبھی شیعہ سنی. اللہ کا نام لیں. ہمیں مطلب ہے ایک خوشی کا موقع ہے، رمضان انعام کے طور پہ ہمیں رمضان جب آتا ہے تو عید انعام ہے مسلمانوں کا. اس انعام میں بھی جو ہے یہ مولوی حضرات جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ اس کو کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا کرتے ہیں. افسوس کہ یہاں پر بھی عوام منقسم نظر آئیں گے. رضا رومی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب کی اینک یا فواد چودھری صاحب کے سائنس، ہم دونوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں ایک ہی دن؟ دیکھیے، مجھے تو جو ماضی کا ہے دستور اس کے مطابق تو ایک دن نہیں ہوتی عید، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس بار کیا ایسی کوئی خاص بات ہوگی کہ سب اتفاق رائے پیدا کر لیں گے. مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ یہ جو بہت ہی سادہ اور سائنسی کام جو ہے اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں اتنی یہ ریلیجس لابیز جو ہیں ان کی اتنی اپنی وہ دکانیں سجانے کا اور اپنی انفلوئنس کو دکھانے کا اتنا اب زور ہے کہ یہ ایک ایسا کہ اس معاملے کے اوپر بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہو پایا. کوئی زبانی شہادت دے دیتا ہے تو کوئی دوربینیں لگا کر، بھئی آج کل سب کچھ سائنس کے ذریعے ممکن ہے، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جاتا ہے چاند نے کب ابھرنا ہے، کب ڈوبنا ہے اور کس خطے میں. تو اس کے مطابق عید کا تعین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ جو ہم نے یہ سٹرکچرز بنا دیے ہوئے ہیں، رویت ہلال کمیٹی اور اس طرح کی دیگر ادارے جو ہیں، جو کہ اب بالکل 21ویں صدی سے میل نہیں کھاتے، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک، ایک ہی قوم کا نعرہ تو لگتا ہے لیکن عیدیں 2 3 ہوتی ہیں. تو ہمیں فواد چودھری صاحب بالکل اچھا کام کر رہے تھے. میں ان کو بالکل ان کی جو ہے تعریف بھی کروں گا اور ان کو داد بھی دوں گا کہ انہوں نے اس کے اوپر میکسیمم ایفرٹس کی ہیں کہ کسی طرح سے اس معاملے کو بہتر بنایا جائے. لیکن وہ کامیاب ہوں گے میرا نہیں خیال، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو کورونا کے دوران جو رہا ہے ہمارے علماء حضرات کا رویہ اور بالکل ہٹ دھرمی، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے نہیں کوئی زیادہ کانفیڈنس کہ علماء اور فواد صاحب ایک پیج پر آ سکیں گے. ابراہیم، مفتی صاحب نے تو محکمہ موسمیات کو بھی خبردار کیا کہ وہ چاند کی رویت کا اعلان نہ کریں. دیکھیں ضریاب، اس ملک میں وہ طبقے جنہوں نے مذہب کے نام پر لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ بنایا ہے، وہ ہمیشہ نہ صرف تمام حکومتوں کو، صرف اس حکومت کو نہیں، پچھلی حکومتوں کو بھی، بلکہ پوری ریاست کو بلیک میل کرتے آئے ہیں. اور ریاست جو ہے وہ ان بلیک میلرز کے سامنے جو ہے وہ جھکتی ہمیں ہمیشہ نظر آئی ہے. اچھا، ایک تو آپ کو حکومتیں تو جھکتی نظر آتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی ان کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے، جیسے ہمارے باقی دیگر شرکاء نے کہا، کہ ہمیں ایک تفرقہ نظر آتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ فواد چودھری جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں سائنٹیفکلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور وہ بالکل لاجیکل بات کرتے ہیں، تو حکومت کے اندر سے ہی، وہ وفاقی وزیر ہیں لیکن حکومت کے اندر سے ایک بھی آواز نہیں اٹھتی کہ جو ان کو سپورٹ کرے اور کہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ جو باقی
हमारे कुछ मौलवी हजरात कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो वो नेकेड आई से देखना है या वो दूरबीन से ही देखना है, वो दूरबीन भी वो उन लोगों ने बनाई है जिनके बारे में ये फतवे लगाते हैं कि वो काफिर हैं और वो बहुत बुरे लोग हैं। तो फवाद चौधरी अपने वज़ीर के साथ भी हुकूमती कोई नुमाइंदा खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और ये सिर्फ इस हुकूमत का अलमिया नहीं है, तमाम हुकूमतों का अलमिया रहा है। फिर ये हमारे जैसे काबिल एहतराम मुफ्ती पोपल रई साहब, अगर इन किस्म के उलमा जो हैं वो सऊदी अरब में हों, तो सऊदी अरब में जैसे एक हुकूमती ऐलान हो जाता है, तो क्या वहाँ हमारे यही काबिल एहतराम उलमा जो हैं वो इतनी कोई जुर्रत कर सकते हैं कि वहाँ ये कहें कि नहीं, हम तो हुकूमती ऐलान नहीं मानते और हम जो है वो अपनी एक नेकेड आई से देखेंगे चांद और उसके बाद ही हम जो है वो फैसला करेंगे। दूसरा, हम हर मामले में इंडिया का मुकाबला करते हुए हम नज़र आते हैं और हम कहते हैं कि जी हमें हर दूसरा जो मैदान है उसमें उसके साथ कम्पीट करना है। इंडिया वाले जो हैं वो मरीख पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं, चांद पर उन्होंने स्पेशलाइज्ड अपना मिशन ऑलमोस्ट लैंड करवा दिया था, और हम अभी तक इस बहस से नहीं निकले कि हमें महकमा मौसमियात के ज़रिए चांद देखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए देखना है, स्पार्को वाले देखेंगे या हमारे उलमाए कराम देखेंगे। और ये यूरोप और अमेरिका में चूँकि वहाँ पे इस्लामी रियासतें नहीं हैं, तो वो रियासत ईद का ऐलान नहीं करती, तो वो वहाँ भी ये जो मैस क्रिएट होता है 2-3 ईदों का, वो भी माशाल्लाह हमारे जो मुसलमान हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी हैं, वो भी उन्हीं की मरून मिन्नत है। वहाँ भी इसी तरह होता है कि कोई कहते हैं जी हम सऊदी अरब के साथ करेंगे, कोई कहते हैं पाकिस्तान के साथ करेंगे, और हुकूमतें इस मसले को हल करने की जानिब इसलिए नहीं जाती। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और उनसे बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम ये मसला वो हल करेंगे, और उन्होंने ये एक मरतबा ये कहा भी था। हुकूमतें इस मसले को इसलिए टेकअप नहीं करती कि वो समझती हैं कि इसकी उन्हें सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप ये देखें कि जब केपी में या हमारे कबायली इलाकों में या दीगर जगहों पे हमें नज़र आता है कि लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ दिनों में ईद मना रहे हैं, तो फिर वो जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो अपना वोट बैंक को मैनेज करने के लिए, सेव करने के लिए, वो फिर उसी दिन ईद मनाते हैं जहाँ उनके मकामी मौलवियों ने ऐलान किया होता है। तो फिर ये इसकी सियासी कीमत से बचने के लिए हमारी किसी भी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस किस्म की